الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب ذی وقار، ابھی کچھ دن پہلے 19 فروری کو مینار پاکستان لاہور میں ایک عظیم الشان سنی کانفرنس ہوئی اور قبلہ کنز العلماء مفتی ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب زیدہ مجدہ نے اس کا اہتمام کیا اور پورے ملک سے جوک در جوک سنیوں نے اس میں شرکت کر کے اپنے انتہائی مصروف وقت میں سے وقت نکال کے، جو مہنگائی کا عالم ہے اور جو معاملات ہیں اس وقت، بچوں کا پیٹ پالنا اتنا مشکل ہوا ہے، حکومت نے اس وقت لوگوں کو عاجز کر دیا ہوا ہے کہ 2 وقت کی روٹی کمانا اس وقت بڑا مشکل ہے۔ اس پرفتن دور میں مینار پاکستان کے سائے تلے ایک بہت بڑا اجتماع کر کے سنیوں نے یہ بتا دیا کہ وہ کنز العلماء ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کی تحقیق اور ان کے افکار و نظریات کے قائل ہیں اور انہی کی طرف مائل ہیں۔ بہت سے لوگوں کو یہ کانفرنس بڑی گراں گزری ہے۔ ان میں مختصر بات کرتے ہوئے، ان میں ایک ہے مفتی چمن زمان۔ اس بے ایمان آدمی نے، بدنام زمانہ آدمی نے ایک 11 منٹ اور 35 سیکنڈ کی ایک ویڈیو کلپ اپلوڈ کی ہے اپنے سوشل میڈیا فیس بک اکاؤنٹ سے، اور اس میں اس نے بڑی غلاظت اگلی ہے۔ 11 منٹ اور 35 سیکنڈ کا غالباً وہ کلپ ہے، اور بات بات پہ اس نے مریم نواز کی طرح کہ میں غفران سیالوی صاحب کا نام لینا پسند نہیں کرتا، میں ان کی کوئی حیثیت نہیں سمجھتا، میں ان کو مخاطب کرنا مناسب نہیں سمجھتا، مریم نواز کی طرح جس طرح وہ کہتی ہے میں عمران خان کا نام لینا پسند نہیں کرتی اور نام اسی کا لیے جاتی ہے پوری تقریر میں، اسی طرح اس بدکار آدمی نے 11 منٹ اور 35 سیکنڈ کا کلپ بنایا اور رد کرنا تھا اس نے سنی کانفرنس کا، کیونکہ اصل درد تو وہ تھا نا، اور ایک درد اور بھی تھا، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ لیکن اس نے اس 11 منٹ اور 35 سیکنڈ کے کلپ میں 8 منٹ اور 13 سیکنڈ مفتی غفران محمود سیالوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ پہ صرف کیے ہیں۔ بار بار کہتا ہے میں ان سے بات کرنا مناسب نہیں سمجھتا، میں ان کا نام لینا بھی پسند نہیں کرتا، میں تو ان کی علمی حیثیت نہیں سمجھتا، میں تو ان کی جو حیثیت ہے میں اس کو جانتا ہوں، ان کی اوقات کو جانتا ہوں، میں تو ان سے بات کرنا ہی پسند نہیں کرتا، اور 8.5 منٹ انہی پہ بولا ہے۔ یعنی اس کی اپنے 11 منٹ اور 35 سیکنڈ کے کلپ میں ہی اتنا تضاد ہے کہ جس بندے کا نام لینا پسند نہیں کر رہا، جس بندے سے بات کرنا پسند نہیں کر رہا، بار بار اس کا اقرار کر رہا ہے اور اسی کے بارے میں 8.5 منٹ بات کرتا رہا۔ یہ بے ایمان آدمی نا، رافضیوں کی غلاظت جو چاٹے گا اس کا یہی حال ہوگا۔ اچھا، اس نے ناسبی بھی کہا، جاہل بھی کہا، اور کہا کہ جہالت کی انتہا یہ ہے کہ اہل سنت والے جسے بہت بڑا ترم خان اور مناظر سمجھتے ہیں، وہاں پہ ایک عالم تھے جنہوں نے تقریر کی، تو کہتا ہے کہ انہوں نے خطبے میں تعوذ و تسمیہ کے بعد، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد آیت پڑھنی تھی، لیکن آیت کی جگہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کہتا ہے کہ یہاں پہ تو آیت پڑھنی چاہیے تھی لیکن آیت نہیں پڑھی، بلکہ یہاں پہ کیا کیا، یہ کہہ دیا افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ کیا قرآن و حدیث سے یہ استدلال نہیں ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت پہ، آپ کی اولیت پہ اجماع امت نہیں ہے؟ کیا اللہ رب العزت اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ قول پسند نہیں ہے افضل البشر بعد الانبیاء کا؟ کیا 14 صدیوں کے علماء اہل سنت نے، محققین نے، محدثین نے، فقہاء نے کیا اس کا انکار کیا؟ کیا اس عقیدے پہ پیرا نہیں دیا افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ اس پہ پیرا نہیں دیا؟ اگر تو نہیں دیا تو پھر تو تم کہہ سکتے ہو کہ جناب یہ یہاں پہ کیا بولا۔ دوسری بات، یہ اصول تم نے کہاں سے لے لیا کہ جب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جائے گا تو اس کے بعد لازماً قرآن کی آیت پڑھی جائے گی؟ یہ استدلال تم نے، یہ اصول کہاں سے بنا لیا تم نے؟ تم تو خود کو مفتی کہتے ہو، بے ایمان آدمی، تمہیں اتنی شرم حیا نہیں ہے؟ اگر ایک شخص ہے وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے کھانا شروع کرے تو تیرے جیسا غلیظ آدمی کہے گا کہ یہاں پہ تو قرآن کی آیت پڑھنی تھی اعوذ باللہ بسم اللہ کے بعد اور تم نے کھانا شروع کر دیا، تو اس میں بھی فتویٰ لگائے گا۔ واش روم کے باہر کھڑا ہو کے اگر کوئی دعائے معصورہ پڑھے گا اور اس کے بعد اندر جائے گا، تو کہے گا جی تو نے اعوذ باللہ بسم اللہ کے بعد یہ کیا پڑھ دیا، تو جا تو واش روم میں رہا ہے۔ تیرے جیسا غلیظ سوچ رکھنے والا بندہ تو ان پہ بھی فتوے لگائے گا۔ تو لہٰذا تجھے اصل آگ یہ لگی ہے کہ تو نے یہ سن لیا کہ اس نے افضل البشر بعد الانبیاء کیوں کہا، یا تو اس جملے کو قرآن و حدیث کے منافی ثابت کر۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے، اچھا کلام کرنے سے پہلے تم اللہ کا نام لو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، تو کیا تو اسے اچھا کلام نہیں سمجھتا؟ حضرت ابو بکر صدیق کی افضلیت کو بیان کرنا تو اچھا فعل نہیں سمجھتا؟ اگر یہ اچھا فعل ہے تو انہوں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق ہے، تو تجھے کیوں آگ لگی ہے؟ کیا حدیث پاک پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی؟
کیا اعوذ باللہ بسم اللہ کے بعد ہمیشہ متصل آیت قرآنیہ ہی پڑھنی پڑے گی؟ یہ کوئی شرط ہے، فرض ہے، اصول ہے، کیا ہے؟ اگر کچھ بھی نہیں ہے تو یہ فقط تیری ذہن میں آئی ہوئی غلاظت ہے، جو تجھے یہ سن کے جو تیرے اندر سے نکلی ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء کیوں کہا. اور پھر تو نے یہاں پہ رد کرنا تھا قبلہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کا، لے کے تو یہ ذہن آیا تھا، لیکن تو نے کیا کیا؟ تو نے کہا کہ ان میں اور رافضیوں میں اتنا فرق نہیں ہے، صرف اتنا فرق ہے کہ وہ قرآن مجید کی حقانیت کا انکار کرتے ہیں، اس کو مکمل نہیں مانتے، اس میں تبدیلی مانتے ہیں، جبکہ یہ جو جلالی ہیں نا، انہوں نے تو قرآن مجید کی آیت میں اضافہ کر دیا ہے. جو رافضی ہیں وہ انکار کرتے ہیں قرآن کی حقانیت کا، لیکن علل اعلان نہیں کرتے، اعلانیہ نہیں کرتے. تو نے یہ بات کہی، جبکہ جلالی صاحب کے بارے میں کہا کہ ان کے ہوتے ہوئے جس بندے نے، مقرر نے، خطیب نے تقریر کی ہے، اس نے علل اعلان قرآن کی آیت میں اضافہ کر دیا ہے. کون سی آیت؟ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق. اب ہم یہ کہتے ہیں کہ رافضی اگر علل اعلان قرآن کی حقانیت کا انکار نہیں کرتے، اس کی تنسیخ یا تحریف کے قائل نہیں ہیں، تو تجھ تک یہ بات کیسے پہنچی ہے؟ کیا تیری کو ان سے رشتہ داری ہے جو وہ اندر کی باتیں تجھے آ کے پتہ چلتی ہیں؟ اگر وہ علل اعلان نہیں کہتے تو تجھے کیسے پتہ چل گیا؟ بے ایمان آدمی، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، سینکڑوں کلپس ان کے موجود ہیں سوشل میڈیا پہ. علل اعلان وہ قرآن کی حقانیت کا انکار کرتے ہیں، تحریف کے قائل ہیں، کہتے ہیں 16 گز لمبا قرآن ہوگا، 70 گز لمبا قرآن ہوگا، 16,000 اس میں آیات ہیں جو صحابہ نے اڑا لی تھی، اور باقی یہ 6,666 رہ گئی ہیں. 10,000 آیات کے اڑا دینے کے وہ قائل ہیں، کتابوں میں بات موجود ہے، اور تو کہتا ہے علل اعلان نہیں کرتے. تو کیوں بار بار جا کے ان کی جھولی میں بیٹھتا ہے؟ وہ تجھے دھکے دے کے باہر نکالتے ہیں تو پھر جا کے ان کی جھولی میں بیٹھتا ہے. جب تیرے پاس پیسے ختم ہو جاتے تو جا کے ان کی جھولی میں بیٹھتا ہے. قرآن مجید فرقان حمید کی آیات میں اضافہ ہے یہ تو قرآن مجید فرقان حمید اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کیا ہوا استدلال ہے، جس پہ پوری امت کا اجماع ہے. تو اچھے کام کا آغاز کرنا، حضرت ابو بکر صدیق کی افضلیت ثابت کرنا اچھا کام ہے. تو اگر اعوذ باللہ بسم اللہ کے بعد اگر یہ بولا ہے تو اس کو آیت قرآنی کس دلیل سے کہہ رہا ہے؟ کل کو تو آگے رکھ کے کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے والے پہ بھی حکم لگا دے گا کہ یار اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے تم نے کھانا شروع کر دیا، تم نے کھانے کو قرآن کی آیت میں شامل کر دیا. اعوذ باللہ بسم اللہ کے بعد تو کھانا کھایا جاتا، قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، تم نے کھانا شروع کر دیا. بے ایمان آدمی، اتنا بغض ہے تمہارے اندر. وہ کہتا ہے جی یہ وہ جہلا ہے، یہ آیت کا، یہ اس کا ذکر کر کے نا کہ اس کو آیت بنا دیا. کہتا ہے یہ وہ جہلا ہے جو امت کو چیلنج کرتے ہیں، یہ ہیں وہ جو کہتے ہیں کہ ان جیسا عالم کسی ماں نے پیدا نہیں کیا. اس نے بار بار حضور قبلہ کنز العلماء کو دجالی کہہ کے مخاطب کیا. اب میں یہاں پہ عرفان شاہ سے مخاطب ہوں. عرفان شاہ ساری زندگی جن رافضیوں تفضیلیوں کا آپریشن کرتا رہا، آج آخری عمر میں نہ جانے کیا اس سے ایسی غلطی ہو گئی، کیا ایسا جرم ہو گیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اہل بیت کا وفادار مارے. جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ہم پہ ہمارے چہروں یا ہمارے سینوں پہ یہ داغ نہ ہو کہ معاذ اللہ ہم صحابہ کرام اہل بیت اطہار کے گستاخ ہیں معاذ اللہ، یا ان سے روح گردانی کر رہے ہیں، ان سے بغاوت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلہ سے میں محفوظ رکھے. نہ جانے عرفان شاہ سے ایسی کیا غلطی ہوئی کہ ساری زندگی جن کا آپریشن کرتا رہا ان کی جھولی میں جا کے بیٹھ گیا. میں عرفان شاہ سے مخاطب ہوں. میں عرفان شاہ صاحب سے کہتا ہوں کہ اے دہلو باجی، تاڈے والد گرامی حضور قبلہ حافظ الحدیث سید محمد جلال الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آستانہ عالیہ بکی شریف کا ایک عظیم نام، پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی اہل علم کا ذکر ہوگا، جہاں کہیں بھی اہل علم کا تذکرہ ہوگا، وہاں پہ حافظ الحدیث قبلہ حافظ سید محمد جلال الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام لازمی لیا جائے گا، ان کی خدمات کا ذکر کیا جائے گا. حجیت حدیث میں یہ گرانا اپنا ایک مقام رکھتا ہے. قبلہ حافظ الحدیث رحمۃ اللہ تعالی نے حجیت حدیث کو قرآن سے ثابت کرنے میں بڑا کام کیا ہے. بہت ساری آیات ہیں، نصوص قطعی ہیں جن سے آپ نے حدیث کو ثابت کیا، اور یہ انہی کا خاصہ ہے. بعد میں جنہوں نے بھی کاپی کیا انہی کی کاپی کی ہے. میں عرفان شاہ سے کہتا ہوں کہ تم اپنے باپ کے نام پہ دباب بن چکے ہو. اپنے باپ کی عزت، شہرت اور عظمت کو تم نے داغدار کرنے کی کوئی ایسی کوشش نہیں تھی جو تم نے نہیں چھوڑی. تمام کوششیں کر لی ہیں، لیکن اس کتے کو تو لگام ڈال لو. یہ چبل زمان تمہارے والد گرامی علیہ رحمہ کی نسبت جلالی کو بگاڑ کے دجالی کہہ رہا ہے. ایک وقت وہ تھا کہ جب یہ بھی تم سے خائف تھا، یہ ملعون چھپان یہ بھی تم سے خائف تھا اور نجی محفلوں میں تمہارے خلاف بولتا تھا، عرفان شاہ کے خلاف بولتا تھا. اب جب عرفان شاہ کی جھولی میں آگے بیٹھ گیا، اس کو چاروں طرف کوئی رستہ نظر نہیں آیا اور یہ عرفان شاہ صاحب کی جھولی میں آگے بیٹھ گیا، تو اب اس نے یہ پرانی خانے نکالنی شروع کی ہیں. یہ ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب کو نشانے پہ رکھ کے پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب کی نسبت جلالی کو دجالی کہہ رہا ہے. ہم عرفان شاہ سے کہتے ہیں کہ اس کتے کو لگام ڈالے، اس کی خبر لیں جس نے ایک سیکنڈ میں آپ کے والد گرامی کی نسبت جلالی کو دجالی بنا دیا.
تمہارے عظیم والد کو یہ دجال کہہ رہا ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جن کا اہل تصوف میں، اہل علم میں اور روحانی لوگوں میں ایک عظیم نام ہے. آپ علمی شخصیت ہیں، آپ صرف علمی نہیں روحانی شخصیت بھی ہیں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ علم کی بھیک اگر ملتی سی تو اس در سے ملتی تھی، سب نے لی ہے. عرفان شاہ صاحب کو نہ جانے کیا ہو گیا. تو میں کہتا ہوں کہ اس کی خبر لے تاکہ اس کتے کو لگام ڈالی جا سکے. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ چلیں صحابہ کے نام پہ تو آپ نے کوئی غیرت نہیں کھائی تو اپنے والد کے نام پہ غیرت کھا لیں کہ اس سے بھی اب چھٹی ہو گئی ہے. سنی کانفرنس کو دجالی کانفرنس کہا اس نے، بے ایمان آدمی نے. جوہلا کانفرنس کہا. یہ وابی کہیں یا دیوبندی کہیں، منہاجی یہ بات کہیں تو سمجھ آتی ہے. تو اپنے آپ کو سنی کہتا ہے، چبل زمان، بلکہ چبل جہان، تو سارے جہان کی چبل ہے. بے ایمان آدمی خود کو سنی کہتا ہے. کم از کم تو اپنی زبان سے تو اقرار کرتا ہے نا سنی ہونے کا، تو اسی کا ثبوت دے دیتا. کم از کم اس سنی کانفرنس کے بارے میں تو تانا زنی نہ کرتا. تیرے پاس کوئی بات بھی نہیں تھی کرنے والی. تو خود کو علمی شخصیت کہتا رہا ہے اور لوگوں کی علمی حیثیت اور اوقات کو چیلنج کرتا رہا ہے. اور اپنا تیرا یہ حال ہے، تو کہتا ہے جی ڈاکٹر جلالی صاحب تو اسٹوڈیو کے بندے ہیں، اپنے حلقہ احباب میں بیٹھ کے تقریر کر لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں تو بھی حلال کا جنا بننا، تو بھی اسٹوڈیو میں میدان لگا لے، تو بھی اپنے حلقہ احباب میں بیٹھ لے اور بیٹھ کے تو ان کے اعتراضات کے جواب دے دے. 2 سال سے تو تم سے ہو کچھ نہیں سکا، اور تو کہتا ہے وہ اسٹوڈیو کے بندے ہیں، وہ اسٹوڈیو میں بیٹھ کے اگر بات کرتے ہیں اور جب بولتے ہیں تو علم و فضل کے جو دریاب آتے ہیں وہ دنیا دیکھتی ہے. لوگوں نے اپنے عقیدے اور ایمان بچائے ہیں ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کی تقاریر اور آپ کے لیکچر سن کے. اور تو کہتا ہے وہ اسٹوڈیو کے بندے ہیں، وہ اسٹوڈیو میں بیٹھ کے اپنے حلقہ احباب میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ تو 11 منٹ کا تو نے کلپ بنایا، 11 منٹ اور 35 سیکنڈ کا تقریباً، اور 10 جگہ سے تو نے اس کو ایڈٹ کیا ہے. 8 جگہ سے تو نے کم از کم اسے ایڈٹ کیا ہے. اب تو دیکھ لے کہ تیری اوقات تو اسٹوڈیو والے بندے کی بھی نہیں ہے کہ تو اسٹوڈیو میں بیٹھ کے بھی 11 منٹ کی ویڈیو تجھ سے نہیں بنی. الحمدللہ ہم تو ویڈیو بنانی شروع کرتے ہیں تو گھنٹوں بھی